हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 8वीं क्लास है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मॉक टेस्ट के साथ आखिर में हम लोग इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को लेते हैं, उसको देखते हैं कि उर्दू में क्या कहते हैं, फिर हिंदी में, इसी के साथ साथ इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि उर्दू पेडागोजी में जो आपके सवालात आते हैं, आपके उर्दू में आते हैं, और जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उसका ट्रांसलेशन उर्दू में होकर आता है। हम लोग उसको इंग्लिश में समझते हैं, लेकिन इंग्लिश में के साथ जब उर्दू में आता है तब उसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को सीडीपी में भी पढ़ रखी है। तो इसी को देखते हुए आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी आपके लिए ऐड की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 30 टर्मिनोलॉजी को कर ली है। आज हम लोग 31 से देखेंगे और 40 तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। आप लोगों का 2021 का जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है, और इसका लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन है, और लेवल आपका सेकंड है, यानी जो आपके क्लास 6 से 8th के लिए पेपर बनता है। आपको पता है दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो फर्स्ट लेवल के थोड़ा सा डिफरेंस रहते हैं और सेकंड लेवल से थोड़ा सा उससे अलग रहते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन सिलेबस सेम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। देखिए, जो स्लाइड दिख रही है ऊपर, निज़ाम एकेडमी 22 करके ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, वो भी दें। इसी के साथ अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, जो भी आपका ग्रुप है उसमें भेज दें। चलें आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या इसमें कहा जा रहा है, हर ज़ुबान के अपने कवायद हैं और यानी कोई भी ज़ुबान है, हर ज़ुबान के एक कवायद मतलब ग्रामर होते हैं, और ये 4 ऑप्शन है। उसूल के ताबे होते हैं, रियासत के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं, या रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। बताइए। देखिए, ये जो है हर ज़ुबान के जो अपने कायदे हैं, जो अपने ग्रामर हैं, ये उसूल के ताबे होते हैं। यानी हर ग्रामर का एक उसूल होता है कि कहाँ फ़ेल आएगा, कहाँ फ़ाइल आएगा, कहाँ मफ़ऊल आएगा, किस तरह से सेंटेंस बनेगा, जिस तरह से आपने इंग्लिश में देखा है, हिंदी में देखा है। तो इस तरह के जो उसके उसूल बने हुए हैं, उस उसूल के ताबे होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलें आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है कि सेहलसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान होती है। सेहलसानी फार्मूला, जिसको हम इंग्लिश में पढ़े हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। क्या पढ़े हैं? 3 लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है कि दौलत सिंह कोठारी कमीशन के ज़रिए उन्होंने सिफारिश की थी 1964-66 में, ठीक है। उन्होंने सिफारिश की थी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी बच्चा क्लास 10th तक यानी मैट्रिक तक 3 ज़ुबान को पढ़ेगा। तो उसमें पूछा जा रहा है कि सेहलसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान होती है। तीसरी ज़ुबान क्या होती है? देखिए, पूरे मुल्क में एक जैसी, सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के अलहदा, यानी हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाले रियासतों के लिए अलहदा। चौथा क्या है? सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़ुबान। मैंने इस पर बाकायदा वीडियो बनाई है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि पहली जो ज़ुबान होती है, पहली लैंग्वेज बच्चा चाहे हिंदी बोलने वाला हो या गैर हिंदी बोलने वाला। देखिए, हिंदी बोलने वाले स्टेट आपके 9 हैं,
जैसे आपके बिहार हैं, यूपी हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इस तरह से, और दिल्ली है, और आपका एमपी है, झारखंड है, इस तरह से 9 स्टेट हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो पहली ज़ुबान सबकी उनकी या तो मादरी ज़ुबान होगी या तो रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। दूसरी ज़ुबान चाहे नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले हो या हिंदी स्पीकिंग वाले हो, दूसरी ज़ुबान वो, जैसे अगर हिंदी स्पीकिंग है तो दूसरी ज़ुबान वो या तो इंग्लिश पढ़ेंगे या तो जो मॉडर्न 22 लैंग्वेज हैं, किसमें, आपके शेड्यूल 8 में, यानी 8वीं शेड्यूल में जो 22 मॉडर्न ज़ुबानें हैं उसमें से कोई एक पढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरी ज़ुबान जो होगी, अगर दूसरे में जिसको ले लिया है तो तीसरे में क्या लेगा, दूसरे में ये था कि या तो वो इंग्लिश लेगा या तो 22 ज़ुबानों में से कोई एक लेगा, ठीक है। अगर उसने इंग्लिश ले लिया तो ठीक है, अगर उसने इंग्लिश नहीं लिया है तो फिर तीसरी ज़ुबान उसकी इंग्लिश होगी, यानी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में। गैर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में क्या होगा, उसमें यह है कि पहली ज़ुबान उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी। जैसे आप देखेंगे अगर जो है तेलंगाना के हैं तो वहाँ का जो है तेलुगु हो गया, और इसी तरह तमिलनाडु के हैं तो उनकी तमिल हो गई। तो पहली ज़ुबान उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, और इसी तरह उनकी मातृ यानी मादरी ज़ुबान होगी। दूसरी ज़ुबान नॉन हिंदी स्पीकिंग में क्या है कि उनको या तो इंग्लिश लेना है या तो हिंदी लेना है, ठीक है। अगर उन्होंने दूसरी ज़ुबान इंग्लिश ले लिया तो तीसरी ज़ुबान उनको हिंदी लेना है। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि इससे लसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान होती है, यानी हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा। आपको पता है तीसरी ज़ुबान क्या लेना है। अगर वो बच्चा गैर हिंदी बेल्ट का है, यानी वो तेलंगाना का है या केरल का है या वो आसाम का है या बंगाल का है, ठीक है, जहाँ जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट नहीं है, तो उनकी तीसरी ज़ुबान क्या होगी, दूसरी ज़ुबान में उसको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना होगा। अगर उसने इंग्लिश ले लिया दूसरी ज़ुबान तो तीसरी ज़ुबान उसको हिंदी भी लेना होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को कहा गया था कि 10th तक कम से कम हिंदी भी पढ़ेगा, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी ज़ुबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको आप राजभाषा कहते हैं। तो ये दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो नाफिज हुआ था वो आप देखेंगे साउथ में जा कर के फेल हो गया। क्यों? क्योंकि साउथ के लोगों ने जैसे ख़ास तौर पे आप देखेंगे तमिलनाडु में, वहाँ हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो यही है कि तीसरा जो है हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, ठीक है, तीसरी ज़ुबान अलहदा होगी। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, ठीक है, एक पोस्टर लेकर क्लास में आया और दीवार पर चस्पा कर देता है, यानी दीवार पर चिपका देता है। वो तलबा से उसे बगौर देखने, यानी कहता है कि खूब गौर से उसको देखो और फिर उससे मुतालिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए, इक़्तिबास मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़ुबान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है, क्या एक मुस्तमद मवाद है या मरबूत मवाद है या दुरुस्त मवाद है या बेकार मवाद है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वज़ीर आज़म ने नारा दिया है, ठीक है, कि हम बेटियों को बचाएं और बेटियों को पढ़ाएं, ठीक है, और उसको ला करके क्लास में लगा दिया और कहा कि इस पर आप लोग छोटा छोटा एक पैराग्राफ लिखो, यानी मजमून की शक्ल में लिखो। तो एक कौन सा मवाद कहलाएगा, ये मुस्तनद कहलाएगा, यानी जो एक मेयारी स्टैंडर्ड होता है, या मरबूत यानी जो एक दूसरे से मिला हुआ होता है, या दुरुस्त या बेकार। देखिए, ये एक आपका मुस्तनद मवाद होगा, यानी स्टैंडर्ड मवाद का मतलब मटेरियल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है रवानी का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, रवानी यानी बगैर अटके हुए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, रवानी। तो रवानी का मतलब क्या होता है, बग़ैर गलती के लिखना,
قواعد کے اصولوں کی صاف صاف وضاحت اور استعمال، جملوں کی درست ادائیگی، برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ دیکھیے یہ چوتھا آپشن آپ کا صحیح ہوگا، کیونکہ اس میں تینوں چیزوں میں روانی آ جاتی ہے۔ جیسے بولنا یعنی برجستگی کے ساتھ، آپ سے کوئی چیز بولنے کے لیے کہا گیا، آپ فٹافٹ بولتے چلے گئے، یعنی فلوئنسی کے ساتھ آپ بول رہے ہیں، آپ کہیں اٹک نہیں رہے ہیں، وہی روانی ہوئی۔ اسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی فلوئنسی کے ساتھ، اسی کے ساتھ لکھ رہے ہیں تب بھی فٹافٹ لکھتے چلے جا رہے ہیں، بیچ میں آپ سوچ نہیں رہے ہیں۔ تو روانی کا مطلب یہی ہوا۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے 110 نمبر پہ، پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے۔ دیکھیے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے آپ کا باٹم سے ابو یعنی ٹاپ کی جانب، باٹم سے ٹاپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے آواز سکھائیں گے، اس کے بعد حرف سکھائیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے جملے، پھر پورے جملے، پھر اس کے بعد پیراگراف، پھر کہانی، اس طرح سے بنتا ہے۔ اور نیچے سے اوپر یعنی سب سے پہلے آپ بیسک چیز بچوں کو پڑھائیں گے، پہلے جو ہے الفاظ کا یعنی اس کا تلفظ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ چیز سکھائیں گے، اور اس کے بعد کیا سکھائیں گے، آپ کہیں گے کیسے لکھا جاتا الف با تا، پھر دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے ورڈز سکھائیں گے، ورڈز کے بعد پھر ان کو جملوں میں استعمال سکھائیں گے۔ تو یہی چیز ہوتا ہے نیچے سے اوپر، یعنی باٹم سے ٹاپ، انداز نظر زور دیتا ہے۔ کس پر زور دے گا؟ دیکھیے میں نے اشارہ کر دیا ہے، تو اس میں سے کون سیدھے بیٹھے گا؟ دیکھیے ایک آواز ہے، ایک ہجے ہے، ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے بچوں کو ہم آواز سکھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ تو اے اور ڈی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کون سا صحیح ہوگا؟ دیکھیے اس کا تیسرا والا صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے اے ہے، یعنی سب سے پہلے ہم آواز سکھائیں گے، اور ای کیا ہے؟ سب سے پہلے حرف۔ دیکھیے لفظ میں لفظ پہلے حرف آئے گا، حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف با جیم، یہ سب ہے۔ پہلے آواز سکھا دیے، آواز سکھانے کے بعد کیا سکھائیں گے؟ حرف، ٹھیک ہے؟ حرف سکھانے کے بعد کیا سکھائیں گے ہم؟ اس کے بعد ہم ہجا، یعنی اس حرف کو کس طرح سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہجے کے بعد کیا آ گیا؟ ڈی، ٹی کے بعد لفظ، لفظ سکھائیں گے، لفظ جس کو آپ کہتے ہیں ورڈ، یعنی جیسے پورا ایک مکمل ورڈ جس کا ایک معنی ہوتا ہے۔ ورڈ کے بعد آخر میں کیا آئے گا؟ آپ کا جملہ، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچے سے اوپر یعنی باٹم سے ٹاپ۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ آواز، اور اس کے بعد پھر حرف، حرف کے بعد ہجے، ہجے کے بعد کیا؟ لفظ، لفظ کے بعد پھر آخر میں جملہ۔ تو آپ کا یہ تیسرا والا صحیح ہوگا۔ آگے ہے درجہ ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے؟ سماجی تعامل کس کو کہتے ہیں؟ سماجی تعامل کا مطلب ہوتا ہے سوشل انٹریکشن، یعنی سماج میں جو ایک دوسرے سے ہم ملتے جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو سماجی تعامل کہتے ہیں۔ تو درجہ ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے؟ بتائیے اس میں سے کون ہے؟ زبان کے آموزگار کا سابقہ قابل فہم متن سے پڑھنا چاہیے، متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا کہا جا رہا ہے کہ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے۔ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے، ٹھیک ہے؟ یہ سب بہت ریلیونٹ نہیں لگ رہا۔ آگے آخر میں کیا ہے؟ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے، یعنی یہی آپشن آپ کا صحیح ہوگا چوتھا۔ کیوں ہوگا؟ دیکھیے اگر ہم کو موقع ملتا ہے دوسروں سے بات کرنے کا،
اپنی بات کہنے کا، تو جتنا ہم کو موقع ملے گا اتنی ہی کیا ہوگی کہ زبان کا اکتساب ہوگا، یعنی زبان کو ہم ایکوائر کریں گے۔ اکتساب کا مطلب ایکویزیشن، ٹھیک ہے۔ زبان کے آموزگار یعنی طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے۔ تبادلہ خیال یعنی ایکسچینج، ہم ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو، یعنی ہم ان سے کہتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحث و مباحثہ جس کو آپ ڈسکشن کہتے ہیں، تو اگر یہ چیز ہوگا تو زیادہ اکتساب اس کا پایا جائے گا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے۔ پیش گوئی یعنی کسی کے بارے میں آپ فورکاسٹ کرنا، یعنی جس کو کہتے ہیں بھوشیہ وانی کرنا۔ تو ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق کس سے ہے بتائیے؟ یعنی مسودہ تیار کرنا، تلخیص کرنا، تلخیص مطلب کسی چیز کو سمری بنانا، نوٹ تیار کرنا یا پڑھنا۔ دیکھیے اس میں سے کس سے ہے؟ چوتھا، پڑھنا۔ یعنی ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی آپ پڑھنے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھتا ہے، روانی کے ساتھ اچھے سے پڑھتا ہے اور پڑھنے میں غلطی نہیں کرتا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے اور وہ لکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پیش گوئی کا تعلق کس سے ہے؟ پڑھنے سے ہے۔ آگے ہے، جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے۔ محرک یعنی جو کسی کے اندر موٹیویشن پیدا کرے، یعنی حرکت پیدا کرے۔ یعنی بچہ زبان اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اسے یعنی ملازمت مل جائے، یعنی نوکری مل جائے۔ تو یہ بتائیے، تو یہ سیکھنے کا کون سا محرک ہے؟ فطری یا باطنی یا خارجی یا ملازمت مرکوز یا انا مرکوز؟ دیکھیے یہ خارجی ہے۔ ہم اس لیے نہیں زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی جاب ہی مل جائے، یہ جو ہے سیکنڈری چیز ہے۔ اگر آپ کی زبان اچھی ہوگی تو آپ اس کو سمجھیں گے، سماج میں اس کا یوز کر پائیں گے، ملازمت تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک خارجی محرک ہوا، ٹھیک ہے۔ خارجی محرک یہ ہوا، دیکھیے آپ نے پڑھا ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن کو کیا کہیں گے؟ محرک کہتے ہیں۔ موٹیویشن کی دو قسمیں ہیں، ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایکسٹرنل، یعنی آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو جاب مل جائے۔ جب آپ کو جاب مل جائے گی تو آپ اس زبان کو پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اور انٹرنل کیا ہوتا ہے؟ وہ لائف لانگ چلتا ہے۔ آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس میں انٹرسٹ آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں زبان تاکہ اس کی ملازمت مل جائے۔ ملازمت مل جائے گی تو آپ جو ہے اس کو پڑھنا بند کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ملازمت ملنا کیا ہے؟ یہ ایکسٹرنل موٹیویشن، یعنی ایک ہوتا ہے ایکسٹرینزک، جس کو کہتے ہیں ایکسٹرینزک موٹیویشن، یہ کیا ہے؟ خارجی۔ کون سی چیز ہے؟ آپ کو ملازمت ملنا۔ اور انٹرینزک یعنی جس کو انٹرنل کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو دلچسپی ہے، نئی چیز آپ سیکھتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو کیا ہے؟ وہ انٹرنل ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو ڈیش کا موقع فراہم کرنا۔ آموزگاروں یعنی طلبہ کو کس چیز کا موقع فراہم کریں گے کہ تاکہ وہ مؤثر کلاس کی سب سے اہم خاصیت کیا ہوگی؟ تعین قدر جس کو آپ کہتے ہیں اسیسمنٹ، نقل یعنی کسی چیز کی نقل کرنا، امیٹیشن کرنا، تعامل مطلب ہوتا ہے انٹر ایکشن۔ ہم ایک دوسرے سے جب اپنی باتیں کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعامل یعنی انٹر ایکشن۔ غلطیوں کو کم کرنے۔ دیکھیے اس میں سے سب سے اچھا آپشن آپ کا تیسرا ہے، یعنی زبان کے مؤثر کلاس روم کی سب سے اچھی خاصیت ہے کہ جتنا بچوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملے گا اتنی ہی زیادہ ان کی زبان میں نکھار آئے گا۔ آگے ہے شمولیاتی کلاس روم میں۔ شمولیاتی کلاس روم جس کو آپ کہتے ہیں انکلوزیو ایجوکیشن، یعنی سماویشی ککشا۔ انکلوزیو ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کلاس میں 30 سے 35 بچے ہیں، ہر طرح کے بچے، کوئی بھی ہو،
کسی کا IQ لیول کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کو دیکھنے میں دقت ہے، کسی کی ہائٹ کم ہے، ہم کو سب کو لے کر کے چلنا ہے۔ اپنا پڑھانے کا جو انداز ہے، جو TLM ہم یوز کریں گے، ٹیچنگ میتھڈ یعنی اسٹریٹجی جو یوز کریں گے، ہم ہر بچے کے اکارڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک شمولیاتی جو آپ کی کلاس ہے، یہ ایک امبریلا ٹرم ہے، یعنی سب ہر طرح کے بچے کو لے کر کے ہم کلاس میں چلیں گے۔ تو شمولیاتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاذ کو چاہیے کہ یعنی کون سی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے۔ باصلاحیت طلباء کو کمزور طلباء کا خیال رکھنے کے لیے کہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس میں سب سے اچھا کون سا بنے گا۔ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کار کی سفارش۔ دیکھیے یہ اتنا اہم نہیں، یہ تو کاٹ دیں گے۔ اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے چھپے گھنٹے یعنی اپنے پورے گھنٹے ہوگا، کچھ لکھنے کی غلطی ہو، اپنے گھنٹے خاموشی سے مکمل کرے، یعنی اپنے 6 گھنٹے کیا ہے، اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرے، یعنی 6 پیریڈ ہے کہ چپ چاپ سن کے چلا جائے تو بالکل نیگیٹو ہے۔ شمولیاتی کلاس روم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلیں گے، چاہے کوئی کمزور ہے چاہے کوئی تیز ہے، تو یہ دونوں تو اپنے آپ کٹ گئے، انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اگر اس سے کہیں گے 6 گھنٹہ جو آپ کا ہر گھنٹے میں کچھ چپ چاپ خاموش ہو کر کے سن کے چلے جاؤ گھر، ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ بچے کے اکارڈنگ ہمیں اپنے سسٹم کو چینج کرنا ہوگا۔ تو اس میں سب سے اچھا آپشن آپ کا B والا ہوگا، یعنی مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے، یعنی سیکھنے کے الگ الگ TLM ٹیچنگ لرننگ میٹیریل، یعنی سکھانے کی الگ الگ جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، رڑنیتی ہے، اس کو ہم بنائیں گے، آموزشی عمل میں ان کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو کرتا ہے استاذ تو کہا جائے گا کہ شمولیتی کلاس روم کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے۔ آگے ہے، زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ بتائیے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دی ہوئے مشق کو کرنا، یہ تو اتنا اہم نہیں ہے۔ آخر میں کیا ہے، درستگی اور روانی کو فروغ دینا، یہ تو اچھا لگ رہا ہے۔ چوتھا دیکھ لیتے ہیں، تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا، یہ تو بہت افیکٹو نہیں ہے۔ ملا جلا کر کے آپ کا تیسرا صحیح ہوگا، یعنی زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل ہے درستگی اور روانی کو فروغ دینا، یعنی جو بھی آپ بولیں یا پڑھیں اس کو درست بولیں اور آپ کے اندر فلوئنسی آئے۔ فلوئنسی کا مطلب آپ لکھ رہے ہیں تو روانگی کے ساتھ، پڑھ رہے ہیں تو روانگی کے ساتھ، بول رہے ہیں تو روانگی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا تیسرا والا صحیح ہوگا۔ آگے ہے، زبان کا ایک مؤثر استاذ کیا کرے گا؟ استاذ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یعنی زبان کا مؤثر استاذ ہے کیا؟ اپنے آپ کو خود بولتا ہے، اس کو مؤثر کہیں گے، یا طلبہ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلبہ کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے۔ دیکھیے آج کل کی ٹیچنگ کیا ہے، جان ڈیوی کو فالو کی جا رہی ہے۔ NCF 2005 ہمارا کیا کہہ رہا ہے کہ بچے کو ہم سینٹر میں رکھ کر کے پڑھائیں گے۔ ٹیچنگ جو ہماری کیا ہوگی، ہماری ٹیچنگ ہوگی چائلڈ سینٹرڈ، یعنی بچہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگی، ٹیچر کیا ہوگا، ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوگا۔ تو اگر ہم طلباء کے بات کرنے کا زیادہ وقت دیں گے تو اسی کو ہم مؤثر ٹیچر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا بچے کو اوسر ملتا ہے، موقع ملتا ہے، اپارچونیٹیز ملتی ہے، اتنا ہی بچہ زبان کو سیکھے گا۔ آگے ہے کہ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول، یعنی ایسا ماحول انوائرمنٹ بنایا گیا ہے
کہ الگ الگ طرح کی تصویر لگائی گئی ہے، اس میں ڈیش اور ڈیش آموزش کا حصہ ہے، بتائیے کون سا ہوگا؟ دیکھیے اس میں اسکول، کمرے جماعت، یا پڑھنا، یا خود، خواندگی زبان، خود یا ہم جولی۔ دیکھیے اس میں کیا ہوگا؟ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول، خواندگی، خواندگی مطلب پڑھنا، ریڈنگ، خواندگی اور زبان آموزش کا حصہ ہے۔ اگر ماحول خوب رنگ برنگ، آپ کو دیکھیں گے کہ جو پرائمری لیول یا اپر پرائمری لیول پہ جو بچوں کی کتابیں بنائی جاتی ہیں، جو ٹی ایل ایم بنائے، بہت رنگ برنگے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ اس سے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس طرح کے ماحول ہوگا تو خواندگی، بچہ اس کو پڑھے گا اچھے سے، اور اسی کے ساتھ زبان کی آموزش بھی ہوگی، یعنی زبان کو سیکھے گا۔ تو آپ کا کون سا ہوگا؟ تیسرا والا صحیح ہوگا۔ آخر میں ہے، ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیات کا مطلب ہے۔ کثیر لسانیات کہتے ہیں ملٹی لنگوالزم، یعنی ایک کلاس ہے، اس میں کوئی بچہ پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی تمل بولتا ہے۔ جیسے آپ دلی جیسے ماحول میں دیکھیں گے تو ہر طرح کی زبان بولنے والے بچے ملیں گے۔ تو کثیر اللسانیات ماخذ کی حیثیت سے اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی زبانوں کی آموزش، بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، درسیات سے پرے زبان کی تدریس، درسیات مطلب سلیبس۔ آگے ہے آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال، یہی صحیح ہے چوتھا۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ملٹی لنگوالزم یعنی بچہ جو بھی کلاس میں لے کر آ رہا ہے وہ ایز اے ریسورس اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے، وہی اس کا ماخذ ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کہا جا رہا ہے انکت نام کا کوئی طالب علم ہے، آپ کی کلاس کا ایسا طالب علم ہے جو نابینا ہے، یعنی اس کو دیکھنا، وہ دیکھ نہیں پاتا، اندھا ہے، نابینا ہے۔ زبان کے استاذ کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ مشق کے لیے مشکل قسم کے ورک شیٹ پر توجہ مرکوز کریں گے تو غلط ہے۔ اپنی تدریس کے دوران مختلف قسم کی بصری پیشکش کا استعمال کریں گے۔ بصری پیشکش، جب وہ دیکھ نہیں پاتا پھر بصری پیشکش کیوں کریں گے؟ بصری مطلب دیکھنے والا۔ آگے کیا ہے؟ مختلف قسم کے حرکات و سکنات و بدن و زبان کا استعمال کریں گے تو اچھا لگ رہا، لیکن آگے دیکھیں چوتھا کیا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ سر اور سکتہ، سر مطلب جو آپ کی آواز کا زیر و بم ہے، یعنی اتار چڑھاؤ، سکتوں جو بیچ بیچ میں آپ اسٹاپ کرتے ہیں، یعنی روکتے ہیں، پوز کرتے ہیں، کہ بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے، یعنی ایسے میٹیریل۔ دیکھیں جو بریل لپی ہے اس سے کیا ہے کہ جو جن کو دیکھنے میں دقت ہے، جو نابینا ہے، وہ بریل چھو کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ چھونے محسوس کرنے والی چیزوں کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی کلاس میں تو وہ جو بچہ جو نابینا ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہے، تو یہ آپ کا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 15 کویشچن کیے، آخر میں کمنٹ باکس میں آپ بتائیے، آپ پہلے حل کرتے رہے ہوں گے کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا، ٹھیک ہے، 15 میں سے کہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپریشن کر کے، انالائز کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اسی پیٹرن پہ آپ کا کویشچن آئے گا، آپ 15 میں 15 نمبر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 15 نمبر کا آپ کا پیراگراف آتا ہے۔ اب ہم لوگ 10 ٹرمینالوجی دیکھیں گے، اردو، انگلش، ہندی تینوں، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک آتا ہے سیلیبل۔ سیلیبل کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ کی حرکات، یعنی شبدانش۔ جیسے آپ کہیں گے جیسے بابا ہے، ٹھیک ہے، تو با ایک سیلیبل ہے، با ایک سیلیبل ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم سیلیبل کہتے ہیں۔ ایک آتا ہے وقوفی نشو نما۔ وقوفی نشو نما اگر لکھ کے آ گیا اردو میں تو انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جس کو جن پیاجے نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ سنجاناتمک وکاس۔ آگے ہے انا پر مبنی تقریر، یعنی
ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या होता है, आप देखेंगे जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जब बच्चा खुद अपने आप को बोल बोल करके बातें करता है, ठीक है। यानी ये 3 साल के आसपास जब आती है कि खुद जैसे कहता है ओ ये चीज़ लाओ, मेरा खिलौना लाओ, अपने ही से बातें करता है, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा था, एगोसेंट्रिक स्पीच यानी अना पर मबनी तकरीर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, अहम केंद्रिक वाक। आगे क्या है, सेल्फ सेंटर्ड यानी खुद मरकूज। सेल्फ सेंटर, मरकूज का मतलब अपने आप को मरकज़ में रखना, यानी अहम केंद्रित। और आगे है इज्तिमाई एकजहती यानी कलेक्टिव मोनोलॉग, यानी ये सब जीन पियाजे की थ्योरी है लैंग्वेज के। उस पे उन्होंने कहा है कि बच्चा जो अपने आप को केंद्र में रखता है, उसी के लिए एक टर्म दिया है जीन पियाजे ने कि कलेक्टिव मोनोलॉग यानी सामूहिक एकालाप। ठीक है, तो ये 5 टर्मिनोलॉजी हमने देख ली, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वैसे मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आगे है हिस्सी हरकी मरहला। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी है, उसमें से पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंस जिसको हम हिस्सी कहेंगे और मोटर जिसको हम हरकी कहेंगे। हिस्सी हरकी मरहला यानी स्टेज जिसको कहते हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय यानी संवेदी गामक। आगे है कब्ल तफाउली मरहला यानी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक मरहला जो स्टेज होता है। आगे क्या है, सोशल स्पीच, जिसको वाइगॉट्स्की ने दिया था कि सोशल स्पीच जो 2 साल के आसपास आती है, जिसको हम क्या कहेंगे, मुआशरती नुत्क यानी सामाजिक वाक। आगे है जाती निजी नुत्क यानी प्राइवेट स्पीच, जो बच्चे को 3 साल के आसपास आती है, इसको किसने दिया था, आपके वाइगॉट्स्की ने दिया था। आगे जो अपने आप से बोल बोल करके बातें करता है। आगे है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 साल के आसपास आती है, यानी खामोश अंदरूनी नुत्क यानी मौन आंतरिक वाक। तो इस तरह से हमने 10 टर्मिनोलॉजी को देखी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ सुझाव है, मशवरा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने साथियों को अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और इसकी यानी उर्दू पेडागोजी की थ्योरी की हर एक वीडियो 1, 2, 3 करके सब जो मैंने बनाई है, उसकी लिंक भी आपके पास मौजूद है। प्ले लिस्ट में जा कर के हर एक को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप 3 लैंग्वेज फार्मूला को सही से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।